یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام میرے خواب ریزہ ریزہ، مصنفہ ماہا ملک، آواز نایاب رشید۔ تمام کاموں سے فارغ ہو کر وہ بستر تک آیا تو وہ اسی انداز میں بیٹھی تھی۔ مجھے لاہور جانا ہے، وہ بولا تھا۔ مل والے ہیڈ آفس کے کسی کام سے بھیج رہے ہیں، 3-4 دن لگ سکتے ہیں۔ زینب نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ جی اچھا، اس نے محض اتنا کہا تھا۔ کل میں 12 بجے تک آ کر اپنا ضروری سامان لے جاؤں گا، اگر تم کہو تو میں فرخندہ آبا کے پاس چھوڑ دوں تمہیں۔ نہیں، وہ فوراً سے بیشتر بولی تھی، میں اپنے گھر میں زیادہ سکون سے رہوں گی، آپ چاہیں مجھے کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ لیکن تم اکیلی کس طرح رہو گی؟ یا تو میں فرخندہ آبا کو یہاں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ شدید کوفت کا شکار ہوئی۔ انہیں تو 10 منٹ مشکل سے برداشت کرتی تھی، کجا 3-4 دن کا ساتھ۔ میں رملہ سے کہہ دوں گی، وہ یہاں میرے پاس رہ جائے گی۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، اس نے اعتراض نہ کیا۔ پھر وہ لائٹ بند کر کے لیٹ گیا۔ زینب کی جانب سے اس نے کروٹ بدل لی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر بیٹھی الٹی سیدھی سوچوں کا شکار رہی، پھر اسی حالت میں اسے نیند آ گئی۔ اس کی آنکھ احسن کے کمرے میں آمد سے کھلی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر رہ گئی، اپنی حالت پر غور کیا۔ وہ ہنوز بیٹھی ہوئی تھی، گویا وہ ساری رات اسی کنڈیشن میں سوتی رہی تھی۔ پھر اس نے احسن کو دیکھا، وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹرے اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی، وہ اس کے لیے ناشتہ بنا کر لایا تھا۔ ٹرے میں دودھ کا گلاس، فرائی انڈے اور سکے ہوئے ٹوسٹ تھے۔ اٹھ کر ناشتہ کر لو، وہ بولا تو اس کی آواز بے حد نرم تھی۔ ناشتہ کر لو تو میں چائے لا دیتا ہوں، دم پر رکھی ہے۔ زینب چند لمحوں کے لیے اس کے لہجے اور انداز پر غور کرتی رہی۔ چند دنوں سے جو اجنبیت، سختی اور برہمی اس کے انداز اور طرز گفتگو میں تھی وہ غائب ہو چکی تھی۔ شاید اس کی ناراضگی ختم ہو گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ لائٹ جلا کر اس نے واش بیسن کے اوپر لگے ہوئے آئینے میں اپنی صورت دیکھی تو اسے دھچکا لگا۔ گہرے حلقے، اندر کو دھنسی ہوئی آنکھیں، بکھرے الجھے بال اور سنبھلائی ہوئی رنگت، وہ برسوں کی مریضہ معلوم ہو رہی تھی۔ شاید اس کی یہی حالت دیکھ کر احسن کو اس پر ترس آ گیا تھا۔ وہ باہر نکلی تو احسن کمرے میں نہ تھا۔ وہ چپ چاپ ٹرے سامنے رکھ کر بیٹھ گئی اور ناشتہ کرنے لگی۔ آج کتنے دنوں کے بعد اسے بھوک محسوس ہوئی تھی۔ وہ ہر چیز کھاتی چلی گئی۔ ٹرے خالی کر کے وہ ہاتھ دھونے کے لیے دوبارہ باتھ روم میں گئی۔ باہر نکلی تو اس کے لیے چائے کا کپ لے آیا تھا۔ آپ نے ناشتہ کر لیا؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ ہاں، چائے ادھر ہی پیوں گا۔ وہ چند لمحوں کے لیے کھڑا رہا۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ پھر اس نے پوچھا تھا۔ زینب کی آنکھیں گیلی ہو گئی۔ بہت جلدی خیال آ گیا، وہ کہے بنا نہ رہ سکی۔ جو کچھ بھی ہوا مجھے برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا، وہ کہہ رہا تھا، لیکن بہرحال ہمیں آئندہ کے لیے اپنے اپنے رویوں کی سمت متعین کرنی ہوگی۔ غور کرنا زینی، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، اب تک جو نقصان ہو چکا ہے وہ ہر چند کے بہت ہے، پھر بھی دیکھا جائے تو ابھی تک کچھ نہیں بگڑا۔ بس ذرا سی محبت اور دلوں میں وسعت کی ضرورت ہے۔ محبت اعلیٰ ظرف ہوتی ہے، اور اتنا تو طے ہے نا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت ہے۔ اس نے قریب آ کر دھیرے سے اس کا گال چھوا۔ چلتا ہوں، رملہ کو جلدی بلوا لینا۔ وہ باہر نکل گیا تھا۔ زینب چائے پینے کے دوران اس کے الفاظ پر غور کرتی رہی۔ چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے لاشعوری طور پر اپنے دل کو ٹٹولا۔ نہ جانے کیوں وہ احسن کی طرف سے اب تک پتھر کا ہو رہا تھا۔ 9 بجے کے قریب جمیلہ آ گئی تھی۔ زینب کو گھر پر دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی۔ 2 دن سے آتی رہی ہوں، گھر پر تالا ڈلا ہوا تھا، اس نے بتایا۔ ہاں، ہسپتال گئی ہوئی تھی، کل شام ہی واپسی ہوئی ہے، زینب نے مختصراً کہا۔ مجھے تو آپ کا بہت دکھ ہے جی، وہ افسردہ سی ہو گئی۔ بس اللہ کے کاموں کو اللہ ہی جانتا ہے۔ زینب خاموش ہی رہی۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے جی؟ میں ٹھیک ہوں بالکل جمیلہ۔ ایسا کرو، جا کر رملہ بی بی کو بلا لاؤ، کہنا بی بی اکیلی ہے۔ اچھا جی۔ وہ اسی وقت اٹھ کر رملہ کو بلانے چل دی۔ زینب پس مردگی کے عالم میں بیٹھی اپنی زندگی میں در آنے والے حادثے پر غور کرتی رہی۔ ڈور بیل کی آواز نے اسے یکایک خیالات سے کھینچ نکالا تھا۔ جمیلہ دروازہ کھلا ہی چھوڑ گئی تھی، پھر بیل بجانے والا کون ہو سکتا ہے؟ وہ یہی سوچتی ہوئی دروازے تک پہنچی تھی۔ باہر کوریئر سروس کا کارندہ کھڑا تھا۔ مسز زینب شاہ، اس نے استفسار کیا۔ میں ہی ہوں، وہ قدرے حیرانی سے بولی۔ یہاں سائن کر دے۔ اس نے رسید آگے کر دی۔ اس سے مطلوبہ جگہ پر سائن کروا کر وہ اسے سفید پھولوں کا خوبصورت سا بوکے تھما گیا۔ وہ حیران پریشان سی بوکے لیے اندر چلی آئی۔ پھول بے حد خوبصورت تھے اور ان کی خوشبو جادو اثر، لیکن کس نے بھیجے تھے؟ اس کی نگاہ پھولوں کے درمیان میں رکھے چھوٹے سے کارڈ پر گئی۔ وہ انگلیوں کے درمیان دبا کر اس نے کارڈ نکالا اور کھول کر دیکھا۔ گیٹ ویل سون کے الفاظ جھلملا رہے تھے۔ زینب کا دل دھڑکنے لگا۔ کارڈ پر ایک بار پھر کسی کا نام نہیں تھا، لیکن اس بار وہ الجھی نہیں، اسے پلک جھپکتے خبر ہو گئی تھی کہ کارڈ اور پھول کس نے بھیجے ہیں۔ میر سکندر علی۔ اس کے لب دھیرے سے ہلے تھے۔ اسی وقت دروازہ کھول کر جمیلہ اور رملہ اندر چلی آئیں۔ رملہ کا چہرہ گیلا ہو رہا تھا، وہ شاید منہ دھو کر بنا پوچھے ہی چلی آئی تھی۔
ہیلو ہیلو، کیسی طبیعت ہے؟ وہ بشاش انداز میں گویا ہوئی۔ اب تو ٹھیک ہوں بالکل، وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ گڈ۔ ارے یہ پھول کتنے خوبصورت ہیں، تو جناب صلح ہو گئی؟ وہ اس کے قریب چلی آئی۔ صلح صفائی؟ زینب غائب دماغی سے بولی تھی۔ ہاں، احسن صاحب ہی لائے ہوں گے نا، وہ ہنسی۔ سفید پھول تو دوستی کا پیغام دینے کا بہترین ذریعہ ہے، دیکھتے ہی امن، صلح اور محبت کے جذبات ابھرتے ہیں۔ کیوں، ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ وہ اس کے برابر ہو کر دیکھنے لگی۔ کارڈ اب تک زینب کی انگلیوں میں کھلا رہا تھا۔ رملہ کی نگاہیں اس کی تحریر پر پڑی، پھر اس کا چہرہ یکایک سفید ہو گیا۔ یہ وہ ہکلا کر رہ گئی۔ یہ احسن نہیں لائے۔ زینب نے گہری سانس بھر کر کارڈ بند کر دیا۔ کسی نے بھیجوائے ہیں؟ کس نے؟ میں خود نہیں جانتی کیونکہ اس پر کسی کا نام تحریر نہیں۔ رملہ خاموش کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ میرے ذہن میں ایک نام ہے لیکن لینے سے ڈرتی ہوں، مبادا تم ناراض ہو جاؤ۔ ایک مرتبہ پہلے بھی تو۔ وہ دانستہ بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گئی تھی۔ نہیں، رملہ بہت دیر بعد گویا ہوئی تھی۔ میں ناراض نہیں ہوں گی، میں جانتی ہوں یہ میر اسکندر علی نے بھیجوائے ہیں۔ کسی کی خبر گیری کا انداز اس کا ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ زینب کچھ دیر پھول ہاتھ میں لیے کھڑی رہی، پھر اس نے رملہ کی جانب دیکھا۔ کیا کروں ان کا؟ اس نے کندھے اچکا دیے۔ میں اپنے لیے ایک کپ چائے بناؤں گی۔ یکایک وہ ٹون بدل کر کچن کی سمت چل دی تھی۔ جمیلہ بی بی کو دیکھ کر میں چائے کا کپ گرم گرم یوں ہی چھوڑ آئی ہوں۔ اس کے کچن میں چلے جانے کے بعد زینب آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بیڈ روم میں آئی۔ تھوڑی دیر تک کھڑی رہنے کے بعد اس نے پورے کمرے کا جائزہ لیا اور پھول اپنی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیے۔ رملہ اور اس کے درمیان پھر اس موضوع پر کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ رملہ اپنے رویے میں کوئی بھی تبدیلی لائے بغیر اسی طرح اس کے چھوٹے موٹے کام نپٹاتی اس کی دلجوئی میں لگی رہی۔ زینب نے بھی اس سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہ کی، بلکہ وہ تو بے حد مطمئن نظر آ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں ان پھولوں کو اپنے کمرے میں رکھ کر اسے ایک غیر معمولی طاقت کا احساس ہوا تھا۔ اسے یہ احساس ہوا تھا کہ وہ بھی پہلے کی طرح پرکشش تھی، اس میں اب بھی کوئی ایسی بات تھی کہ وہ دلوں پر حکومت کر سکتی تھی۔ اس کا حسن محض احسن ایاز کی مدح سراہی کا ہی مرہون منت نہ تھا، وہ بہت دنوں کے بعد اپنے اندر ایک گہرا اطمینان محسوس کر رہی تھی۔ شام کو فرخندہ آپا چلی آئیں۔ اس مرتبہ صوفیہ ان کے ہمراہ نہ تھی۔ مجھے تم لوگوں نے اطلاع دینی بھی ضروری نہ سمجھی؟ وہ بہت دکھی تھی، انہیں سخت قلع تھا۔ وہ تو کل میں نے احسن کے آفس فون کیا تو وہاں اس کے کسی کلیگ نے مجھے بتایا۔ زینب خاموش بیٹھی، لب کاٹتی رہی۔ وہ بھلا ان کی شکایتوں کے جواب میں کیا کہہ سکتی تھی؟ اسے تو یہ بھی علم نہ تھا کہ ہر معاملے میں فرخندہ آپا کو فوقیت دینے والے احسن نے اس واقعے کی اطلاع انہیں کیوں نہ دی۔ اس کی اور احسن کی تو اس موضوع پر کوئی بات ہی نہ ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا، کیوں کر ہوا بیٹی؟ کون سی پیچیدگی ہو گئی تھی ان وقت پر؟ وہ بھیگی بھیگی آنکھوں کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا آپا، وہ قدرے بیزاری سے بولی۔ آپ چائے پئیں، ان باتوں سے بھلا حاصل کیا؟ فرخندہ آپا خاموش ہو گئی۔ انہوں نے زینب کی نخوت اور بیزاری کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ دکھ کے گمبھیر احساس کے ساتھ خاموش بیٹھی رہیں۔ پھر شام کو ان کے شوہر انہیں لینے آئے۔ فرخندہ آپا جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ محبت کی پہچان کرنا سیکھو بیٹی، انہوں نے جاتے جاتے دھیرے سے کہا تھا۔ محبت، خلوص، رواداری، انسیت، زمانے نے ان چیزوں کو بہت کمیاب کر دیا ہے۔ جہاں کہیں بھی یہ دکھائی دیں ان سے دامن بھر لینا چاہیے۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی آپا، وہ جان بوجھ کر انجان بن گئی۔ تمہاری مرضی ہے بیٹا، سمجھنا چاہو یا نہ سمجھنا چاہو تو۔ انہوں نے گہری سانس بھری۔ میں بس اتنا کہوں گی کہ تم سے ملنے میں میری اپنی کوئی غرض پوشیدہ نہیں، میں بہت خلوص اور بے غرضی سے اب تک احسن اور تمہیں چاہتی رہی ہوں، ملنے آتی رہی ہوں۔ خلوص اور بے غرضی کو پہچاننا سیکھو بیٹی۔ جو لوگ فی زمانہ اس جنس کی قدر نہ کریں وہ بہت کم عقل ہوتے ہیں۔ وہ بہت عرصے بعد اپنے مخصوص انداز میں کہہ رہی تھی۔ زینب کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ انہیں کوئی سخت سی بات کہتے کہتے رک گئی۔ احسن کو میں نے اپنے سگے بیٹوں کی طرح چاہا ہے، اس کا دکھ مجھے اپنی ذات کا دکھ لگتا ہے۔ اس کے ہی حوالے سے مجھے تم بھی عزیز ہو۔ تمہاری تکلیف سے مجھے بھی تکلیف پہنچی ہے۔ تم یقین کرو یا نہ کرو، میں ہر وقت تم لوگوں کے لیے دعا گو رہتی ہوں کہ تم لوگ خوش و آباد رہو۔ آپ یہ سب کچھ کیوں کہہ رہی ہیں آپا؟ بول پڑی۔ کیوں کہہ رہی ہوں؟ وہ افسردگی سے بولی۔ یقین دلانا چاہتی ہوں اپنی چاہت اور خلوص کا۔ مبادہ تم سمجھو کہ آپا کسی مقصد کے تحت آئی ہیں۔ آ جایا کریں جب آپ کا جی چاہے، وہ قطعاً بے تاثر لہجے میں بولی۔ چلتی ہوں، احسن کو پیار کہنا میرا۔ وہ بہت ملول ہو کر گئی تھی۔ زینب کے اکھڑے ہوئے رویے سے انہیں شدید قسم کی ٹھیس لگی تھی، لیکن زینب کو اپنے احساسات کسی پتھر کی مانند منجمد لگتے تھے۔ اسے اپنے دل میں فی الوقت کسی کے لیے بھی رتی بھر جگہ محسوس نہ ہو رہی تھی۔ وہ احسن اور اس کا حوالہ لیے ہر شخص سے برگشتہ تھی۔ اسے زندگی میں کوئی کشش محسوس نہ ہو رہی تھی۔ اس کے خیال میں یہ وہ خاتون تھیں جنہوں نے اول روز سے احسن کو اس سے متنفر کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسے ان کے لفظوں پر یقین نہ آتا تھا۔ وہ اس سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ سو ان کے جانے کے بعد وہ بہت پرسکون سے دروازہ بند کر کے اندر چلی آئی تھی۔
4 दिन के बाद वो चला आया था, रवैये में बेहद तब्दीली के साथ। एक मर्तबा फिर पहले जैसा एहसन बनकर। कैसी हो जीनू? बड़ी मोहब्बतों से पूछ रहा था। मैं ठीक हूँ बिल्कुल, उसने आहिस्तगी से कहकर नजरें झुका ली। कैसे गुजरे ये दिन? बोर तो नहीं हुई? वो सांस भरकर सोफे पर बैठ गया, टांगे फैलाने वाले अंदाज में सीधी कर ली। वो बेहद थका हुआ मालूम हो रहा था। चाय बनाकर लाऊं आपके लिए? वो पूछने लगी। हाँ, उसने आंखें मसली। नहीं, खाना खाऊंगा। रास्ते में कुछ खाया नहीं कि घर आकर तुम्हारे साथ खाना खाना था। वो मुस्कुराया। पहले एक गिलास पानी पिला दो, फिर नहा धोकर इत्मीनान से तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाऊंगा। लेकिन मैं खाना खा चुकी हूँ। अच्छा, उससे मायूसी हुई। चलो खैर है। वो उसके लिए पानी का गिलास भर कर ले आई। वो बेहद थका हुआ था। सोफे की पुश्त से सर टिकाए वो गनूदगी के आलम में था। आप सो रहे हैं? उसने गिलास मेज पर रखा। हाँ, वो सीधा होकर बैठ गया। थकन हो गई है, 4 दिन बहुत मसरूफियत रही है। कल सुबह का जागा हुआ हूँ। पहले ऑफिस का काम निपटाता रहा, फिर शॉपिंग करने चला गया। तुम्हारे लिए कुछ चीजें खरीदी हैं, वहां से सीधा स्टेशन गया। ट्रेन पकड़नी थी और ट्रेन में मुझे नींद नहीं आई। आज सुबह यहाँ पहुंच गया हूँ तुम्हारे पास। ये है कुलराम कहानी। वो बिल्कुल पहले वाले अंदाज में बातें कर रहा था। हल्का पुल्का शगुफ्ता सा अंदाज था। चलें फिर नहा लें, खाना खाकर सो जाएं, शाम तक फ्रेश हो जाएंगे। वो सादा से अंदाज में बोली। हाँ, मेरा भी यही प्रोग्राम है। मुस्कुराया। ये बैग है ना, इसमें तुम्हारी चीजें हैं, लेकिन देखना मत, मैं खुद दिखाऊंगा हर चीज, ठीक है? जैनब ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया। वो तौलिया उठाकर बाथरूम में घुस गया था। जैनब वहीं बैठी सोचती रही। सुलह हो गई थी, लेकिन इस मर्तबा की सुलह में वो पहले का सा मजा न था। वो बेकरारी न थी, हर बात अपनी दिलकशी खो बैठी थी। लफ्जों की चोटों से दिल पर जो नील पड़ते हैं, उनके निशान इतनी आसानी से नहीं जाते एहसन साहब। उसने सोचा, इस मर्तबा की ज़रब तो इतनी कारी है कि मुझे अपना दिल ही मुर्दा महसूस होता है। एक बदसलीका, बेढंगी, फौहड़ औरत, यही तारीफ है ना तुम्हारी? गलत थे वो लफ्ज जो आज तक तुम्हारी मद्दाह में कहता रहा। उसके जहन में तपते सुलगते अल्फाज उभरे। उसने अपना पूरा वजूद जलता हुआ महसूस किया। चलें जनाब। वो बाथरूम से सर रगड़ता हुआ बरामद हुआ। पकाया क्या है? वो हड़बड़ाकर अपने ख्यालों से बाहर निकली थी। जमीला नहीं आई क्या? वो बैग खोलते हुए मसरूफ से अंदाज में पूछ रहा था। आई थी, काम खत्म करके जल्दी चली गई। वो किचन की जानिब बढ़ गई। खाने के दौरान भी वो मुसलसल बोलता रहा। जैनब कुछ हाजिर कुछ गायब दिमागी से सुनती रही। न जाने एहसन उसका खिंचाव महसूस कर रहा था या जानबूझकर अनजान बन रहा था। खाने के बाद उसने चाय की फरमाइश की और जब वो चाय बनाकर लाई तो वो अपनी खरीदी हुई चीजें निकाल निकाल कर मेज पर रख रहा था। इधर आओ जानम और सराहो मेरी पसंद को। उसने चाय टेबल पर रखी। जैनब का हाथ खींच कर अपने करीब बिठाया। ये देखो चुनरी का सूट और उसके साथ पहनने के लिए एक खुस्से। उसने मैरून और ब्लैक चुनरी का सूट और उसी कॉम्बिनेशन वाला खुस्सा उसके सामने रख दिया। कैसा है? उसने बगौर उसका चेहरा देखा। अच्छा है, वो नीम दिली से बोली। अच्छा है बस, बहुत अच्छा नहीं। बहुत अच्छा है। चलो ये देखो सफेद मोतियों का सेट। उसने छोटा सा डब्बा उसे थमाया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत महंगा है, लेकिन मैं लिए बगैर ना रह सका। महंगा था तो क्यों लिया? ना लेते। उसका अंदाज बेहद सादा था। क्यों ना लेता? मेरे लिए तो दुनिया की सबसे महंगी और कीमती चीज तुम हो जीनू। वो लगावट से बोला। जैनब निगाह नीचे किए खामोश बैठी रही। अच्छा ये शॉल देखो। उसने सियाह कश्मीरी कढ़ाई वाली शॉल उसके सामने फैलाई। अच्छी है ना? जी बहुत अच्छी है। आप चाय तो पी लें, ठंडी हो रही है। जैनब तुम अब तक खफा हो? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? क्या मैं महसूस नहीं कर सकता? वो आजुर्दगी से बोला। आप कुछ महसूस नहीं कर सकते, उसने तलखी से सोचा था। आप में महसूस करने वाली हिस्स ही नहीं है। आप बिला वजह ही गलत अंदेशों का शिकार हो रहे हैं। वो खड़ी हो गई। मैं तो बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। ये सब कुछ ना लाते तब भी नहीं। मैं ये सब कुछ अपनी खुशी से लाया हूँ, किसी किस्म के लालच के लिए नहीं। वो नरमी से बोला। चाय पीकर कुछ देर आराम कर ले, मैं जरा खाने के बर्तन धो लूं। वो किचन में चली आई थी। दूसरे रोज वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था जब जैनब सोकर उठी थी। सुने, एक काम कर दें? हाँ बोलो। वो टाई की नॉट दुरुस्त कर रहा था। आमना को मेरा पैगाम पहुंचा दे, मेरा जी उससे मिलने को चाह रहा है। अगर वो आज मुझसे मिलने आ जाए तो? ऐसा ने उसकी सम देखा। वो बड़ी आस से उसे देख रही थी। उसे इल्म था कि आमना का घर उसके ऑफिस के लिहाज से बिल्कुल मुखालिफ सिमत में था। उसे ऑफिस से कम अज कम घंटा भर की देर हो सकती थी। अच्छा, लेकिन वो मान गया था। मैं कहता जाऊंगा। शुक्रिया। वो वहां से हटकर बाथरूम में घुस गई। उसे दरअसल शिद्दत से किसी साथी, किसी गमगुसार की जरूरत महसूस हो रही थी। उसे खुद अपनी कैफियत समझ में नहीं आ रही थी। ऐसे में उसे सामे की जरूरत थी जो उसे उसकी कैफियत के हवाले से कुछ समझा सकता। उसे सुकून की जरूरत थी और उसे इल्म था कि आमना की कुर्बत में उसे सुकून मिलता था।
اسے یقین تو نہیں تھا کہ آمنہ آئے گی، لیکن وہ دوپہر میں چلی آئی تھی۔ زینب کو اسے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ میں سوچ رہی تھی شاید تم نہ آ سکو، وہ اس سے لپٹ کر بولی۔ کیسے نہ آتی؟ آمنہ بولی۔ مجھے تو صبح احسن بھائی نے بتایا کہ وہ زینب، میں کیا کہوں، اس کی آواز پھر آ گئی۔ کچھ نہ کہو آمنہ، وہ اداسی سے بولی، آج دوسری باتیں کریں گے، یہ بات سوچ سوچ کر ذہن تھک گیا ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو زینب، وہ اپنے بچے کو بستر پر لٹانے لگی۔ کیسے آئیں؟ انوار بھائی چھوڑ گئے ہیں؟ زینب نے موڈ بدلنے کی خاطر پوچھا تھا۔ نہیں، وہ تو آفس جا چکے ہیں، میں ٹیکسی میں آئی ہوں۔ بہت شکریہ آمنہ، آج مجھے تمہاری بہت ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ میں تمہارا درد محسوس کر سکتی ہوں، وہ ہمدردی سے اس کے قریب آ گئی تھی۔ زینب کو یکایک نہ جانے کیا ہوا، وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ارے ارے زینب، آمنہ بے طرح پریشان ہو گئی۔ بھائی اس طرح مت کرو، میں بھی رو دوں گی، میں تمہارے لیے پانی لاتی ہوں۔ نہیں، اس نے آمنہ کا ہاتھ تھام لیا، پلیز میرے پاس رہو۔ اچھا ٹھیک ہے، آمنہ نے جیسے اسے دلاسا دیا۔ چلو یہاں آ کر بیٹھو، وہ اسے لے کر پلنگ تک آ گئی۔ آمنہ، میں بہت ٹینشن کا شکار ہو گئی ہوں، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا ہے، ایسا لگتا ہے میں پاگل ہو جاؤں گی۔ کوئی شخص مجھے اپنا نہیں لگتا، کوئی بات مجھے خوشی نہیں بخشتی۔ ٹھیک ہو جائے گا زینب، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اچانک پیش آنے والے اس حادثے نے تمہارا ذہن معاف کر دیا ہے، لیکن یہ کیفیت عارضی ہے۔ ماشاءاللہ تمہارا اتنا چاہنے والا شوہر تمہارے ساتھ ہے، بہت جلد اس صدمے کے اثرات سے باہر نکل آؤ گی۔ شوہر کی بات کرتی ہو؟ وہ چہرہ اٹھا کر تلخ لہجے میں بولی۔ مجھے احسن سے نفرت ہوتی جا رہی ہے۔ کیا؟ آمنہ کا منہ کھلا رہ گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو زینب؟ مجھے تم سے کم از کم اتنی شدت پسندی کی توقع نہیں تھی۔ احسن بھائی کا اس سارے قصے میں کیا قصور ہے؟ ایسا حادثہ تو اکثر عورتوں کے ساتھ پیش آ جاتا ہے، یہ تو قدرت کے کھیل ہیں، کبھی بے تحاشا نواز دینا، کبھی یکایک سب کچھ چھین لینا۔ انسان کو تقدیر کے فیصلوں کے آگے صابر و شاکر رہنا پڑتا ہے، جو صبر نہیں کرتا وہ صرف خود کو نقصان پہنچاتا ہے۔ احسن نے مجھے بہت دکھ دیا ہے آمنہ، تم نہیں جانتی، وہ گلوگیر لہجے میں بولی۔ پہلے عرش پر بٹھایا تھا، وہاں سے اٹھا کر فرش پر دے مارا۔ تذلیل کے احساس میں گھر گھر میں اتنا بڑا نقصان کر بیٹھی تو کیا اس میں میرا قصور ہے؟ ایسا کیا کہا ہے احسن بھائی نے؟ آمنہ الجھن میں پڑ گئی۔ زینب نے اسے ساری داستان سنا ڈالی۔ تم کتنی نادان ہو زینی، کتنی نادان۔ وہ ساری بات سن کر تعصب سے سر ہلانے لگی تھی۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اگر تمہارا رویہ ایسا ہی رہا تو تم خالی دامن، خالی ہاتھ رہ جاؤ گی۔ مرد کا کبھی کچھ نہیں بگڑتا، سارا خسارہ عورت کے حصے میں آتا ہے، یہ ایسی ہی شراکت داری ہے۔ پتہ نہیں آمنہ کیوں ہم دونوں روز بروز ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ صرف تم دور ہو رہی ہو زینب، احسن بھائی تو اپنی جگہ پر کھڑے ہیں۔ تم میری دوست ہو کر ان کی وکالت کر رہی ہو، وہ اس سے جھگڑنے والے انداز میں بولی تھی۔ تمہاری دوست ہوں، اسی لیے حقائق کے آنے میں تمہیں تمہارا چہرہ دکھا رہی ہوں۔ آمنہ رسانیت سے مسکراتی۔ اپنے شوہر کو سمجھو، اس کا دل جیتو، اس کی پسند میں سرتاپا ڈھل جاؤ، یہی تمہاری کامیابی ہوگی زینب۔ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو تانے دے کر اور اس کے تانے کھا کر صرف یہی ہوگا جب تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ لیکن آمنہ پہلے تو ویسے نہ تھے، وہ رنجیدگی سے بولی۔ میری کڑوی باتیں سن کر بھی مسکرا دیا کرتے تھے، کبھی انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے میرا دل دکھے، ہمیشہ میری مرضی کے آگے سر تسلیم خم کیا کرتے تھے، اور تم اتنی مغرور ہو گئی کہ انہیں اپنے آگے سجدہ ریز دیکھنے کی خواہش مند ہو گئی۔ نہیں آمنہ، اس نے کہنا چاہا، ایسا ہی ہے زینب، ورنہ تم ان کی اجازت کے بغیر کبھی گھر سے باہر قدم نہ نکالتی۔ دیکھو زینب، آدمی میں بھی فرق ہوتا ہے، مردم شناس بنو، کم از کم اپنے جیون ساتھی کی نیچر مکمل طور پر سمجھنے کی کوشش کرو۔ میرے خیال میں تو احسن بھائی بہت انا پرور شخص ہیں، وہ تمہارے لیے اتنا ہی جھکیں گے جتنا وہ خود جھکنا چاہیں گے۔ جہاں تم نے اپنی مرضی کا دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، وہاں سے معاملہ نقصان دہ ہونا شروع ہو جائے گا، یا تو وہ ٹوٹ جائیں گے یا تم ٹوٹ جاؤ گی۔ وہ بدل گئے ہیں آمنہ، تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ وہ زچ ہو گئی۔ انہوں نے وہ الفاظ کہے ہیں جو ساری عمر میرے دل سے نہیں نکل سکتے۔ میں ان کا چہرہ دیکھتی ہوں اور وہ باتیں میرے دماغ میں گردش کرنے لگتی ہیں۔ آمنہ تعصب سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ فارحہ کہا کرتی تھی کہ مرد عورت کو حاصل کرنے کے لیے ہر جتن کر گزرتا ہے، اسے اپنا خدا بھی مان لیتا ہے، اور پھر جب وہ اسے مل جاتی ہے تو اس کا نام اپنے غلاموں کی فہرست میں سب سے اوپر لکھ لیتا ہے۔ سارا چکر دسترس کا ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ ٹھیک ہی کہتی تھی، تمہیں یاد ہوگا آمنہ، اسی احسن ایاز نے مجھے کیا کیا خواب نہ دکھائے تھے، کیا کیا وعدے نہ کیے تھے، میری زندگی کو پھولوں بھری شاہراہ بنانے کا عزم کیا تھا۔ آج وہی احسن کہتا ہے کہ میں محض عامیانہ تحریر سے سجی ایک کتاب ہوں جس کا بس سرورق ہی اچھا ہے۔ کہ یہ توہین کی انتہا نہیں؟ میں اسے حاصل ہو گئی تو وہ اس طرح میری تذلیل کر رہا ہے۔
غصے میں آدمی کے منہ سے نہ جانے کیا کچھ نکل جاتا ہے زینب. اپنے شوہر سے محبت کرنی ہو اور اس کی محبت پانی ہو تو دل میں ایک قبر کھودنی پڑتی ہے. ہر تلخ بات، ہر تلخیات، ہر اختلاف، اپنی ہر ہار اس قبر میں دفناتے جاؤ اور دل کو صاف رکھو. یہی بہترین اور پرسکون زندگی گزارنے کا اولین اصول ہے. جہاں قبریں ہوں وہاں گلستان نہیں کھلتے آمنہ، قبرستان بنتے ہیں، اور میرا دل قبرستان بنتا جا رہا ہے. خاموش، ویران اور اداس. ہاں میرے دل میں ہو کا سا عالم ہے. وہ پھر رونے لگی. آمنہ ہمدردی سے اس کا ہاتھ تھپکنے لگی. میں کہہ رہی ہوں نا زینب، اس حادثے کے اثرات سے باہر نکلتے نکلتے وقت لگے گا. تم ذہنی تناؤ کا شکار ہو. ایسے میں انسان خود سے منسلک ہر رشتے سے بیزار ہو جاتا ہے. تقدیر کی خرابی کا الزام کسی نہ کسی پر عائد کر کے تھوڑی سی تسلی چاہتا ہے. بے گناہ لوگ بھی اسے گناہ گار نظر آتے ہیں. بس تمہارے ساتھ یہی ہو رہا ہے. اس کنڈیشن سے نکلو گی تو اپنی سوچوں پر افسوس ہوگا. تمہیں تمہارا شوہر بہت چاہتا ہے، یہ بات سچی، کھری اور اٹل ہے. پھر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگی تھی. تمہیں خدا نے سب کچھ دیا ہے زینب، وہ بولی تھی. بہت خوش قسمت بنایا ہے. اپنی خوش قسمتی کا ادراک کرو اور شکر ادا کیا کرو. خوش قسمت؟ زینب ہنس دی. میں تمہیں کہاں سے خوش قسمت نظر آتی ہوں؟ ایک مکمل زندگی، ایک چاہنے والا جیون ساتھی، عورت کے لیے اس سے بڑھ کر بھی کوئی خوش قسمتی ہو سکتی ہے؟ تمہیں اور کیا چاہیے؟ آمنہ کی نظروں میں اس کی طنزیہ ہنسی سے بہت سے حیران کن سوالوں نے جنم لیا تھا. زندگی کولو نہیں ہے آمنہ، جس کے گرد بیل بن کر چکراتے ہی رہو. وہ تلخ ہوئی. تم بہت سادہ مزاج ہو، بہت کم پر قناعت کر سکتی ہو. میرا تو دل چاہتا ہے ہتھیلی پھیلا کر دنیا اس پر رکھ لوں. کبھی گھر سے نکل کر آنکھیں کھول کر دیکھو، دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے. کتنی مقابلے بازی ہو رہی ہے. یہاں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کتنی کوششیں کرتے ہیں لوگ. میں اس دوڑ میں کس قدر پیچھے ہوں. مجھے تو یہ احساس سکون سے رہنے بھی نہیں دیتا. تمہارے اندر اتنا سکون کہاں سے اتر آیا ہے آمنہ؟ آمنہ مسکرا دی. مجھے دنیا اور اس کی مقابلے بازی سے کچھ غرض نہیں. میں نے اپنے گھر کو اپنی دنیا مان لیا ہے، اور میری اس چھوٹی سی دنیا میں بہت سکون ہے. دل میں جب ان گنت خواہشات اور تمنائیں بھری ہوں تو سکون کو جگہ نہیں ملتی. دل کو ان آلودہ چیزوں سے پاک کرو، نیک سوچوں سے سجاؤ، تو سکون خود یہاں عبادت کرنے چلا آتا ہے. میری باتوں پر غور کرنا زینب. سکون تمہاری دسترس سے دور نہیں. ان پارا صرف سوچوں سے اپنے دماغ کو چھٹکارا دلاؤ. زینب حیرانی سے اسے دیکھتی رہی. آمنہ میں تمہارے جیسی نہیں بن سکتی، بالکل بھی نہیں بن سکتی. پھر اس نے کہا تھا. احسن کی مصروفیات دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھیں. وہ شام کو اکثر دیر سے آنے لگا تھا. ہاں کام کچھ زیادہ ہے ان دنوں. ایک مرتبہ زینب کے استفسار پر اس نے بتایا تھا. اوور ٹائم بھی کر لیتا ہوں. جو قرض لیا ہوا ہے لوگوں سے اس کا بہت بوجھ ہے میرے سر پہ. چاہتا ہوں جلد از جلد ادا ہو. ابھی مہینہ دو مہینہ یہی روٹین رہے گی. زینب کوفت کا شکار ہوتی جا رہی تھی. جمیلہ شام تک کام کر کے چلی جاتی تھی. پھر کوئی مخاطب کرنے والا بھی نہ ہوتا تھا. وہ ٹی وی لگائے بیٹھی رہتی اور بے چینی سے پہلو بدلا کرتی. کبھی کبھار اسے بچے کا خیال آ جاتا تو تنہائی آزار بن جایا کرتی. اس روز بھی وہ کافی دیر تک تنہا بیٹھی رہی تھی. رات کے 8 بج رہے تھے. احسن بھی دیر سے لوٹنے کا کہہ گیا تھا. وہ کچھ دیر تک بے مقصد ہی ٹہلتی رہی. پھر اسے رملہ کا خیال آ گیا. اسے بھوک لگ رہی تھی اور وہ کسی کی ہمراہی میں کھانا کھانا چاہتی تھی. دروازہ لاک کر کے وہ رملہ کی طرف چلی آئی. وہاں پہنچ کر اسے مزید مایوسی ہوئی. گھر پر رملہ کی بوڑھی ملازمہ اکیلی تھی. بی بی تو شاپنگ کرنے گئی ہیں اس نے بتایا. اس وقت اسے بے تحاشا کوفت ہوئی تھی. بہت دیر کی گئی ہوئی ہیں، لوٹتی ہوں گی. آپ بیٹھے، میں چائے بنا لاتی ہوں. نہیں اماں، میں کھانا کھاؤں گی لیکن رملہ کے ساتھ. اچھی بات ہے، میں روٹیاں ڈال دیتی ہوں تب تک. وہ کچن میں چلی گئی. زینب وہیں بیٹھ گئی. بے دلی سے رملہ کے گھر کی آرائش پر غور کرنے لگی. اسی وقت دروازہ کھول کر رملہ اور میر سکندر علی ہنستے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے. دونوں کے چہرے چمک رہے تھے. ان کی نگاہ تب تک زینب پر نہ پڑی تھی. بہت شاپنگ کر لی، تھک گئی ہوں. رملہ نے بیگ صوفے پر پھینکے. میں نہیں تھکا، اور کچھ خریدنا چاہو تو؟ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا. جب اس کی نگاہ زینب پر پڑی تب تک رملہ بھی اسے دیکھ چکی تھی. وہ زینب، تم کب آئی؟ وہ لمحہ بھر کو یوں ٹھٹکی تھی جیسے زینب نے اس کی کوئی چوری پکڑ لی ہو. میں بس ابھی کچھ دیر ہوئی. وہ سکندر علی کی موجودگی سے کنفیوز ہو گئی تھی. کھانا لگاؤں بی بی؟ ملازمہ کچن سے نکلی تھی. نہیں اماں، رملہ چونکی تھی. ہم کھانا کھا کر آئے ہیں. لیکن بی بی تو آپ کے ساتھ کھانا کھانے آئی تھی. بوڑھی ملازمہ نے مسکرا کر اطلاع دی. میں نے روٹیاں بھی ڈال لی ہیں. تو پھر تو ہم کھانا ضرور کھائیں گے. یکایک میر سکندر علی مسکرایا تھا. رملہ کھانا لگوا لو، معزز مہمان کے لیے ہم دوبارہ کھانا کھا سکتے ہیں. رملہ جیسے جبرن مسکرائی تھی. ٹھیک ہے اماں، ٹیبل لگاؤ. زینب نے اسے منع بھی کرنا چاہا لیکن نہ جانے کیوں وہ کچھ بول نہ سکی. میں ذرا ایک فون کر لوں. سکندر علی معذرت کر کے اندر چلا گیا. وہ دونوں کچھ دیر خاموش بیٹھی رہیں. پھر رملہ اٹھ کر اسے اپنی شاپنگ دکھانے لگی.
کتنی ساری چیزیں لینی تھی. میں بہت دنوں سے مارکیٹ نہ جا سکی تھی. پھر جب آج سکندر آیا تو میں نے کہا لگے ہاتھوں یہ کام بھی ہو جائے. اکیلے شاپنگ کرنا بہت دشوار ہوتا ہے یار. نہ کوئی مشورہ دینے والا، نہ سامان اٹھانے والا. وہ ہنسی. سکندر کے ساتھ شاپنگ کرنے کا ایک پلس پوائنٹ اور بھی ہے. زینب نے سوالیہ نگاہیں اٹھائیں. بندے کو بس چیزیں پسند کرنا ہوتی ہیں، پرس نہیں کھولنا پڑتا. سکندر کا والٹ ہر دکان پر از خود کھلتا اور بند ہوتا رہتا ہے. اشیاء کی پیمنٹ ہوتی رہتی ہے نا مزے کی بات. اس نے کہا لگایا تھا. اچھا یہ کپڑے دیکھو، پیمنٹ سکندر نے کرنی تھی تو میں نے دل بھر کر کپڑا کٹوایا. لان کے 8 سوٹ ہیں، یہ 2 سوٹ بریزے سے لائی ہوں، اور یہ پرفیوم دیکھو. صرف شیشی کھلنے کی دیر ہے اور پورا کمرہ مہک اٹھا ہے. سکندر کہنے لگا یہ میری طرف سے گفٹ ہے. میں نے کہا باقی گفٹ پھر کس کی طرف سے ہیں؟ وہ پھر ہنسی. کہنے لگا یہ تو بس عام سی شاپنگ ہے نا. اچھا زینب یہ سینڈل دیکھو. اس نے سیاہ نازک سی سینڈل اس کی جانب بڑھائی. بہت خوبصورت ہے، بہت نازک. زینب نے لاشعوری طور پر اپنا پیر اس میں ڈال دیا تھا. ہائے تمہارے پیر میں تو قیامت ڈھا رہی ہے. اتنے حسین پیر. رملہ چیخ اٹھی. کم بخت تو کیا چیز ہے. زینب نے جھینک کر اپنا پیر جوتی سے باہر نکال لیا. رملہ کی چیزوں نے اس پر ایک سحر ستاری کر دیا تھا. اسے اپنا دل مٹھی میں دبا ہوا محسوس ہوتا تھا. ہائی شاپنگ تو یہ ہوتی ہے. بازار سے تو یوں لوٹتے ہیں. ایک میں بازار جاتی ہوں، روتے ہوئے جاؤ روتے ہوئے لوٹو. مہنگائی بہت ہے، قرض سر پر چڑھا ہے، مہینے کا آخر ہے. وہ رملہ کی چیزیں دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کیسی اعلیٰ چیزیں خرید کر لائی ہے. لان ایسی نفیس کہ دیکھ کر چھونے کو اور پہننے کو جی مچل جائے. اور یہ بریزے کا پنک سوٹ، یہ تو میرے لیے خواب سے کم نہیں. اور پرفیوم، نہ جانے کیوں اس کا جی جل کر خاک ہو گیا. اسے تو کبھی کسی نے اتنا قیمتی، اتنا مہنگا تحفہ نہ دیا تھا. میں سکندر کے لیے کافی تیار کر لوں. رملہ کھڑی ہوئی تھی. میں جانتی ہوں وہ فوراً کافی کا تقاضا کرے گا، اور اب تو اس کا حق بھی ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے کافی بنا کر پلاؤں. آ جاؤ کچن میں چلتے ہیں. وہ لاؤنج سے نکل گئی. زینب بیٹھی اپنی خیالوں میں گم تھی. جب وہ کھنکھارا. معزز خاتون، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ نہ جانے کب دبے قدموں چلا آیا تھا. جی ضرور بیٹھیں. وہ کھڑی ہوئی. میں رملہ کے پاس کچن میں جا رہی ہوں. پلیز زینب سٹ ڈاؤن. کچھ دیر گفتگو میں کیا حرج ہے؟ اس کا لہجہ بے حد شائستہ تھا. وہ کچھ تذبذب کے ساتھ دوبارہ بیٹھ گئی. آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ آپ کچھ کمزور ہو گئی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، پھولوں کے لیے شکریہ. وہ نہ جانے کس دھیان میں کہہ گئی. سکندر علی کے لبوں پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی. آپ کو برا تو نہیں لگا؟ زینب چند لمحے سوچتی رہی. اسے وہ پھول پا کر اچھا لگا تھا. نہیں، وہ سر جھکا کر بولی. تھینک یو اس کائنڈنس کے لیے. میں آپ کا شکر گزار ہوں. کیا آپ مجھ پر ایک اور مہربانی کریں گی پلیز؟ وہ التجائیہ لہجے میں بولا. زینب نظروں میں الجھن بھر کر اسے دیکھنے لگی. میر سکندر علی نے پینٹ کی جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالی تھی. ایک چیز ہے، بے حد خوبصورت اور نازک. اسے دیکھ کر آپ کا خیال آیا تھا مجھے اپنے دل میں. کچھ غلط خیال مت کیجیے گا. یہ ایک نذرانہ ہے، بس ایک نذرانہ، بنا کسی لالچ یا برائی کے خیال کے. اس نے نازک سی وائٹ گولڈ کی چین میں جگمگاتا ہیرے کا لاکٹ اس کی نظروں کے سامنے کر دیا. روشنی کی لہریں اس سے ٹکرا کر یوں منعکس ہو رہی تھیں کہ زینب کو اپنی آنکھوں میں تارے بھرتے ہوئے محسوس ہوئے. لاکٹ اس کی نظروں کے آگے جھول رہا تھا. زینب ایک خواب کے عالم میں اسے دیکھتی رہی. یہ ایک چھوٹا سا نذرانہ ہے زینب، سکندر علی نرم آواز میں بول رہا تھا. اگر آپ کو شرف قبولیت بخش دیں تو میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھوں گا. نہیں، اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری. میں یہ کیسے لے سکتی ہوں بھلا؟ کس رشتے کے تحت؟ بعض رشتے بس ذرا سی خوشی کے ہوتے ہیں. یہ دوستی کے رشتے ہوتے ہیں، ان کا کوئی مطلب، کوئی غرض نہیں ہوتی. آپ مجھے غلط نہ سمجھیں. میں نے کہا نا، بس اس کی خوبصورتی اور نزاکت کو دیکھ کر مجھے آپ کا خیال آ گیا تھا. میں نے سوچا ایک پیاری شخصیت کے پاس ضرور پہنچنا چاہیے. پلیز زینب. زینب کا دل دھک دھک کر رہا تھا. اس نے آہستگی سے وہ لاکٹ اپنی مٹھی میں بھر لیا.